کی نماز پڑھیں، کچھ نفل رات میں پڑھے فجر سے پہلے اٹھ کر کے، کیونکہ رات لمبی ہے. ایسا تو نہیں کہ ہماری نیند پوری نہیں ہوگی. یہ اس وقت ہو سکتا ہے، آپ لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے، فیملی والوں کے لیے بڑا مشکل ہے. بچے چو 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 کرتے رہتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے. آپ لوگ رہتے ہیں رات میں عشاء بعد جلدی سو جاتے ہیں، یا اللہ کی فیملی ڈرائیور ہے بیچارے رات بھر گھومتے رہتے ہیں، ان کے لیے لیکن آپ لوگوں کے لیے خاص طور پہ جو مزرعہ وغیرہ میں کام کرتے ہیں یا بلڈنگ لائن میں کام کرتے ہیں، جو عشاء بعد جلدی سے سو سکتے ہیں، ان کے لیے تہجد اس موسم میں پڑھنا بہت ہی آسان ہے میرے بھائیو ساتھیو. اسی طریقے سے ایک اور آخری مسئلہ سن لیجئے. ٹھنڈی میں عام طور پر لوگ انر پہنتے ہیں، نیچے گرم بنیان یا اس طرح کی چیزیں. بسا اوقات یا تو موٹا ہونے کی وجہ سے یا وہ انر کا کپڑا چست ہونے کے لیے پورا اوپر چڑھتا نہیں، اور وضو جب کرتے ہیں تو گھٹنی کوہنی تک پانی نہیں پہنچتا، تو ان کا وضو ہوگا؟ اللہ کے رسول نے ایک صحابی کو دیکھا، تھوڑی سی جگہ ایڑی کے پیچھے خشک تھی، وضو کا پانی نہیں پہنچتا. اللہ کے رسول نے کہا جاؤ وضو کرو. وَيْلٌ لِلْعَقَابِ، جن کا وضو میں ایڑی نہ بھیگ گئے، ایڑی تو آپ لوگ سمجھتے ہیں نا، پیچھے کا حصہ، تو اس کے لیے جہنم کا ایک حصہ جہنم ہے، عذاب ہے، پھٹکار ہے، وغیرہ وغیرہ جو بھی کئی بار کیا گیا. تو جب بھی ایسا یا تو اس کپڑے کو نکال دیں یا وضو کر کے پہنے، ضرورت ہو تو چاہے وہ کپڑا پھٹ جائے، بھیگ جائے، کچھ بھی ہو جائے، ہے نا، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ خوب اچھی طریقے سے، تاکہ وضو کرتے وقت کوہنی سمیت بھیگنا ضروری ہے. خاص طور پہ بچوں کو دیکھو، ہمارے ایک صاحب ہیں جب وضو کرتے ہیں، اگر ماں بیچاری تھک نہ جائے ان کے پیچھے تو مارتے سٹ مارتے ہیں پھٹ. بیٹا وضو مکمل کرنا چاہیے، ہر عضو کو 3 بار دھلنا، اور خاص طور پر ٹھنڈی میں قابل برداشت ٹھنڈی میں 3 بار دھلنا، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، تو اس کا بھی خیال ہم لوگ رکھیں. اور اگر موزہ گھٹنے کے نیچے والا ایک موزہ فیشنی چلا ہے ماننے کس شوق میں، گھٹنے ایسا موزہ ایک چلا ہے جو گھٹنے کے نیچے ہے، اس پر مسئلہ نہیں کر سکتے، کو نکالنا ہی پڑے گا، کیونکہ اس میں کتنا دھلنا ہے، گھٹنا سمیت دھلنا ہے. موزہ چلا نا لیڈیز والا چھوٹے اللہ عورتوں کے فتنے سے ہم لوگوں کو محفوظ رکھے، ہے نا، تو اس کو نکالنا ہی پڑے گا ڈاکٹر صاحب، کیونکہ گھٹنا تو دھلنا ضروری ہے. ہاں گھٹنے سے اوپر آپ موزہ پہنے ہیں تو آپ اس پر مسح کریں. یہ ہوئے ٹھنڈی کے کچھ مسائل جو آج کے خطبہ جمعہ میں بیان کیا گیا تھا، اور میں نے فائدے کے خاطر بیان کرنا مناسب سمجھا. اللہ تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کو پڑھنے، سمجھنے، سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے اوپر اللہ کی مرضی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین و جزاکم اللہ احسن.